آج کا میرا موضوع اور ٹاپک ہے عالم و علماء کی قدر عزت، خاص کر مسجدوں کی امام کی قدر اور عزت۔ آج مسجد کے اماموں کو فٹ بال جیسا پبلکوں نے یوز کیا، استعمال کیا ہے، مہرہ جیسا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امام ہے امام کا مرتبہ آپ کو کیا معلوم؟ آج میں اور آپ امام کے ساتھ کرتا کیا ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، جو عالم دین ہے، میرے نبی نے اس کو ڈگری دیا عالم و علماء یہ تمام نبیوں کے وارثین ہیں۔ جو نبی کا وارث ہو، آج موجودہ دور میں آج عالم و علماء کی عزت کو پانی کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے۔ لگتا نہیں کہ مسجد کا وہ امام ہے، لگتا ہے ان مصلیوں کا باپ کا نوکر ہے، اس کا غلام ہے۔ ایسے ایسے آرڈر کرتے ہیں۔ کم بختو، میرے سماج کے پاگلو، تمہیں جرات کیسی ہو گئی؟ ایک امام کو کہتے ہیں ایک کام کیوں نہیں ہوا؟ مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو کیوں نہیں لگی؟ مولوی صاحب مسجد کا ٹیول صحیح کیوں نہیں ہوا؟ او میرے پاگلو، اے میرے بیوقوف سماج کے لوگوں، تم نماز پڑھنے آتے ہو نہیں، تم نیت کر کر آتے ہو کہ مولویوں کو ستانا ہے۔ یہ نمازی نہیں بلکہ مولویوں کا کٹر دشمن ہے، یہ مسلمان کا بھائی نہیں، یہ بلکہ شیطان کا بھیا ہے۔ یہ کون سے گروہ میں جائے گا؟ نبیوں سے، مسلمانوں سے، ایمانداروں سے دشمنی کون لیا تھا؟ نبی کا چچا ابو جہل لیا تھا۔ یہ ابو جہل کے پارٹی میں سے ہے جو اماموں کو تنگ کرتا ہے، اماموں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ مسلمان کے گروہ میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ابو جہل کے گروہ میں بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابو جہل کو قیامت کے دن پیشانی کا بال پکڑ کر گھسٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج اماموں کے ساتھ، عالموں کے ساتھ اتیاچار کرنے والوں مسلمانوں کو بھی کاش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ مولویوں پر بڑی سروے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! تنخواہ کے طرف دیکھو، 24 گھنٹہ بیچارہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ایک وقت اگر نماز میں غیر حاضری رہا، چاروں طرف سے آواز اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہر انسان نہیں، مولویوں پر فرمائش وہ انسان کرتا ہے جو گھر کا بھڑوا ہے، گھر کے اندر جس کی بات نہیں چلتی ہے، اسے بیوی مانتا نہیں دیتی ہے، لڑکا نہیں مانتا ہے، لڑکی نہیں مانتی ہے، گھر کا غصہ آ کر مسجد کا امام کے اوپر جھاڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو سنو، ایک شخص چائے کی دکان میں ایک مولانا صاحب سے سوال کر لیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ کتنا ٹیڑھا ہوتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ اسے پوچھ رہا ہے، مولوی صاحب آپ کا سب کچھ صحیح ہے، ایک چیز غلط ہے۔ چائے دکان میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ اس کا مقصد تھا مولوی صاحب کو ذلیل کرنا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا غلط ہے؟ آپ کا سب کچھ صحیح ہے لیکن داڑھی بڑی ہلکی ہے، داڑھی لمبی ہونی چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ مسجد میں میرا سیلری جو ہے 3,500 ہے، جیسے تنخواہ ویسے داڑھی، ہلکی تنخواہ میں اور داڑھی کتنی لمبی لوگ ہیں؟ 8 سے 10,000 تنخواہ کرو، داڑھی بھی لمبی ہو جائے گی۔ ناک خاک میں مل گیا، سر جھک گیا۔ مسجد میں امام رکھے ہو میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجد کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں، جو ذمہ وار ہوتے ہیں، مولانا سے پہلے آ کر رابطہ کر لیتے مسجد کے امام صاحب سے، مولانا میری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، دیکھیے میرے گھر میں ڈی جے بج رہی ہے، غلط فلط کام ہو رہا ہے، مولانا آپ سے ملنے کا مطلب یہ ہے کل جمعہ ہے، کہیں ممبر میں آپ ہمیں دھو نہ دے، میرے گھر کے بارے میں کچھ نہ بتا دینا۔ اگر کہہ دیا تو سوچ لو امام صاحب آپ کی ٹکٹ یہاں سے کٹ جائے گی۔ لو، اماموں کو پریشر دیتے ہیں جسے پیشاب کر کر دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، لیٹرنگ کر کر کتنی انگلی سے دھونا چاہیے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ امام صاحب کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ کوئی سود خور ہے،
یہ کہتا ہے مولانا صاحب ممبر میں چڑھ کر سود کی بات نہیں کرنا کیونکہ وہ سود کھو رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، ممبر رسول پر ایک امام آپ کو صحیح بات نہ بتائے تو کہاں بتائے گا؟ سود جیسے گناہ ممبر میں نہ بتایا جائے، ڈی جے جیسی بات ممبر میں نہ بتایا جائے، براتی جیسی بات ممبر میں نہ بتایا جائے، شادیوں میں جو گاڑی پھول سے سجائی جاتی ہے ان تمام باتوں کو ممبر پر نہ بتایا جائے تو کیا مسجد کے کیشیئر کی مرتو اماں کی قبر میں بتایا جائے گا؟ کیا تمہاری ماں کا قبر میں کہے گا؟ کیا تمہارا ابو کا قبر میں جا کر کہے گا؟ کہے گا تو کہاں کہے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج امام کے نام سے آج میں پھر اس بات کو ویڈیو میں پیش کر دیتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، زیادہ برا لگے تو اپنا جوتا کھول کر اپنے سر پر لگا لینا۔ سنو میں حق بات کہتا ہوں، آج مسجد کے امام کے نام سے گھر گھر سے پیسہ جو وصولا جاتا ہے، کوئی سال کے حساب سے، کوئی مہینہ حساب سے، پورے گاؤں سے سال بھر میں دیکھا جائے 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 روپیہ وصول کیا جاتا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ وصول کیا جاتا ہے۔ اے بے ایمانو، تم تو مولویوں کے نام سے پیسہ وصول کیا ہے۔ تم مولوی کا نام لے کر کہا ہے، دروازہ میں جا کر کیا بولا تھا؟ مولوی کا پیسہ دے دو۔ مولویوں کو ٹارگٹ کر کے تم نے پیسہ وصولا ہے اور تنخواہ دے رہے ہیں تم 4 سے 5,000 6,000، نہیں، تمہیں پورا پیسہ مولوی کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ تم نے مولوی کا نام لے کر پیسہ وصولا ہے۔ تمہاری مسجد کی کیا تعریف! ایک امام صاحب کو 6,000 روپیہ تنخواہ دو گے اور مولوی کا نام کا پیسہ سے مسجد میں رنگ کرو گے، مسجد میں اے سی لگاؤ گے، مسجد میں ٹائلز لگاؤ گے، مسجد کو رنگین کرو گے۔ پہلے سوچو اس امام کے پیچھے تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ سوچو مسلمانوں، کتنی بڑی لغزش میں ڈوبے ہوئے ہو، کتنی بڑی مغالطہ میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ موجودہ دور میں ایک مسجد کا کیشیئر ایک امام صاحب سے آ کر کہنے لگا، مولانا میرا بڑا لڑکا کا جو ہے سروس ہو گئی ہے تو تھوڑا سا 500 روپیہ دے رہا ہوں تو آپ دعا کر دیجئے گا کہ میرا بچہ کا تنخواہ اچھا خاصا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دعا کر دوں گا۔ تو مولانا دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے محترم مسجد کا کیشیئر کا لڑکا کا سروس ہو گئی ہے، اے اللہ اسے صحیح ڈھنگ سے ڈیوٹی کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا بچہ جس کی نوکری ہوئی ہے، اے اللہ اس کا تنخواہ ایک مولوی صاحب جیسا ہو جائے۔ تو مولویوں کا تنخواہ 5 سے 6,000 روپیہ، مولانا دعا کر رہے ہیں کہ میرا جیسا تنخواہ اس کا بیٹا کا بھی ہو جائے۔ دعا ختم ہو گئی، کیشیئر کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ کیا کر دیا، کون سی دعا دے دی؟ مولانا کہتے ہیں کیا میں نے کیا خراب کہا؟ میں نے تو کہا کہ میرے جیسے تنخواہ ہو جائے۔ مولانا آپ کے تنخواہ میں کیسے کام چلے گا؟ تو مولانا کہنے لگے میرا کام کیسے چل رہا ہے؟ بولے آپ کے پیسوں میں برکت ہے۔ بولا میرے پیسوں میں برکت ہے تو ایسے کرنا، میرا پیسہ تمہارا بیٹا کو دینا اور تمہارا بیٹا کا جو تنخواہ 60-70 ہزار ہے مجھے دے دینا، عدل بدل کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مولویوں کی دھجہ اڑا دی ہے، آج مولویوں کا سربناش کرنے کا کوشش کر رہا ہے کون؟ مسلمان۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، جہاں میری کشتی تھی وہاں پانی کم تھا۔ مسلمانوں، آج مولویوں کو آج نارمل اور لوجر اگر کیا ہے تو کوئی ہندو کیا ہے، کوئی پنڈت کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے۔ آج علماء کی عزت کو چکنا چور کیا ہے تو یہ احمق، پاگل، جاہل، گوار مسجد کے کمیٹی، مسجد کا کیشیئر، اسے کیا معلوم امام کا رتبہ کیا ہے، اسے کیا معلوم امام کا مقام کیا ہے؟ یہ تو صرف نماز شروع کیا ہے، یہ تو نماز کا 10 ارکان بھی معلوم نہیں اس کو، یہ تو اللہ اکبر بول کر دعائے ثنا پڑھے گا وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتا ہے۔ ایسے ایسے ہجڑوں کو مسجد کا
کیشیئر بناتے ہیں، ایسے ایسے بھڑوے کو مسجد کا ہم سیکریٹری بناتا ہوں۔ ارے مسجد کا کیشیئر بناؤ، کوئی عالم دین کو بناؤ جو اسلام کو جانتا ہو، جو قرآن کو جانتا ہو۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، مسجد کا کیشیئر بناؤ، ایسے لوگوں کو مسجد کا پریزیڈنٹ بناؤ۔ لیکن ہم تو یہ گوار کو بنا دیا، ہم صرف پیسہ دیکھا ہوں۔ یہ 3 منزلہ مکان ہے، ایک کانٹریکٹر ہے، اس کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، اس کا پیسہ اور دولت دیکھ کر میں نے اسے مسجد کا سیکریٹری بنا دیا۔ بھلا آپ کی امام کا عزت وہ کہاں سے کرے گا؟ اسے معلوم کیا امام کیا چیز ہے، اسے معلوم کیا علماء کیا چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بات بڑی کڑی بولا ہوں، اگر آپ لوگوں کو دکھ ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔